جب بھی کفار نے دین کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کسی نہ کسی کو کھڑا کیا۔ مثال کے طور پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کچھ نہیں سہا۔ 40 سال تبلیغ کی چھپ کر، 23 سال تبلیغ کی علل اعلان، اور 23 سال کے عرصے میں اتنا ستایا گیا کہ جتنا نہ حضور سے پہلے کسی نبی کو ستایا، نہ حضور کے بعد قیامت تک کسی امتی کو ستایا جائے گا۔ اتنی سازشیں کی، کس کے خلاف؟ دین اسلام کے خلاف۔ مگر دین کو بچانے کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، پھر لوگوں نے دین پر حملے کیے، پھر دین پہ ڈاکہ ڈالا، یہاں تک کہ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ ختم نبوت کے منکرین پیدا ہوئے، جنہوں نے کہا کہ حضور معاذ اللہ آخری نبی نہیں ہے، ہم نبی ہیں۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بھیجا، آپ آئے تو آپ نے ان کا مقابلہ کیا۔ حالانکہ صحابہ میں سب سے زیادہ رحم دل، نرم دل والی ہستی صدیق اکبر کی ذات مبارکہ تھی، مگر دین کے معاملے میں صدیق اکبر کے اپنے جذبات تھے۔ اگرچہ خلافت کا عرصہ بہت تھوڑا ہے، مگر اس ظالم کے خلاف ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ نرم دل ہونے کے باوجود بھی فرمایا دین کے معاملے میں نرمی نہیں، سختی ہوگی۔ تلوار لیے فرمایا اگر یا تو زکوٰۃ کا اقرار کرو یا میں ان کے سر ان کے دھڑ سے جدا کر دوں گا۔ میرے نبی کے بعد کوئی ختم نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، حضور آخری نبی ہیں، اگر کسی نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے صدیق اکبر اپنی تلوار سے اس کا سر دھڑ سے جدا کر کے اسے واصل جہنم کرے گا۔ آپ نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، آپ کا وصال ظاہری ہوا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ آپ کے دور میں آپ دیکھ لیں بڑے سے بڑے فتنے پیدا ہوئے، مگر آپ نے بھی ان فتنوں کا مقابلہ کیا، اور وہ دین اسلام کی خدمت کی ہے کہ 26 لاکھ مربع میل پر دین اسلام کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے۔ آپ کا وصال ہو گیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایک سے ایک فتنہ آپ کے دور میں پیدا ہوا ہے، بڑے سے بڑے فتنے آئے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شہید ہو گئے۔ 40 دن ان پر کھانا بند، پانی بند، گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا، مگر یہ بھی برداشت کیا، مگر دین کی سودے بازی نہیں کی، دین کے خلاف نہیں گئے، ڈٹ گئے، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، مگر دین پر آنچ نہیں آنے دی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آپ دیکھ لیں، کتنے بڑے سے بڑے فتنے آئے، یہاں تک کہ لوگوں نے معاذ اللہ مولا علی کے بارے میں وہ باتیں کی جو ہم سن بھی نہیں سکتے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ بہتان باندھے جو ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر آپ نے ان کا بھی مقابلہ کیا، ان کو بھی آپ نے منہ توڑ جواب دیا ہے، جنگیں لڑی ہیں، تشریف لے گئے، ہر طرح کی دین اسلام کی آپ نے خدمت کی ہے، یہاں تک کہ خدمت کرتے کرتے دین کا حق ادا کیا، اور آخر میں اپنی جان کا نذرانہ دین اسلام کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ آگے چلیے، آپ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کو دیکھیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کا واقعہ ہم سب کے سامنے ابھی محرم گزرا ہے، سامنے 22,000 کا لشکر ہے، ایک روایت کے مطابق 35,000 40,000 کا لشکر ہے، مگر آپ کے ساتھ صرف 72 افراد ہیں، جن میں 22 وہ ہیں جن کا تعلق خاندان نبوت سے ہے، جو حضور کے اہل بیت ہیں۔ آپ کے ساتھ صحابہ ہیں، صحابہ کی اولادیں ہیں، آپ کے ساتھ 22 افراد اپنے گھر کے، مگر سب کچھ قربان کیا ہے، دین پر آنچ نہیں آنے دی، ظالم کے خلاف ڈٹ گئے، سودے بازی نہیں کی، اپنا گھر بار، خاندان، کنبہ اللہ کے نام پہ قربان کیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ بھی رب کے دین کی خاطر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور دین اسلام کو اس ترقی اور عروج کی طرف لے کر گئے کہ آج امام عالی مقام نے سر سجدے میں کٹا کر اپنی جان دین کی خاطر دی تھی، اسی دین کو اللہ کریم نے آج تک باقی رکھا ہے، اور انہی کی قربانی کا صدقہ اس کو قیامت تک باقی رکھے گا۔
آگے چل کر دیکھیں امام اعظم کا دور، امام شافعی کا دور، امام احمد کا دور، آپ تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں، خدا کی قسم جب لوگوں نے دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اپنے ایک محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے، اور اس نے آ کر ان سارے دین کے غداروں کا مقابلہ کیا ہے، اور جس دین کو مٹانے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ نے اسی مرد قلندر کے صدقے دین اسلام کو دوبارہ ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ اب آگے چل کر دیکھیں، ان کفار نے دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ کریم نے امام اعظم کو بھیجا، آپ نے ان کا مقابلہ کیا۔ انہی کفار نے دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، اولیاء کا انکار شروع کیا، صوفیت کیا ہوتی ہے، ولایت کیا ہوتی ہے، اس کے منکر پیدا ہوئے، شریعت کے ساتھ بغاوت کرنے والے لوگ پیدا ہوئے، دین اسلام کے نام پر کھا کر دین کو لوگوں کے مرضی کے مطابق بیچنے والے لوگ پیدا ہوئے۔ ان کے مقابلے کے لیے اللہ کریم نے میرے اور آپ کے آقا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو دنیا میں بھیجا۔ غوث پاک نے ان کا مقابلہ کیا، ساری زندگی بچپن سے لے کر وصال ظاہری تک دین اسلام کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ قربان کیا، مگر دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ آگے چل کر دیکھیں، آپ اسی پاک و ہند میں دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر رب کا انکار ہونے لگ گیا، مگر اللہ کا شرک بڑھا، بدعت بڑھی، بت پرستی بڑھی، لوگوں نے اللہ کو ماننا چھوڑ دیا اور طرح طرح کے جھوٹے خدا بنا لیے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے ایک سچے غلام خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھیجا۔ آپ آئے، ان کا مقابلہ کیا، اپنی نگاہ ولایت سے، دین کی تبلیغ سے، اس نے اخلاق سے، پیار سے، محبت سے ساری زندگی آپ دین اسلام کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ 90 لاکھ سے بھی زائد غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کر دین کا مجاہد، دین کا شیدائی بنا دیا ہے۔ آپ آگے چل کر دیکھیں، میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیں، بچپن سے لے کر وصال تک اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین اسلام کی خدمت کی، دین اسلام کا کام کیا ہے، دین اسلام کا ڈنکا بجایا۔ دین اسلام، ان کے دور میں دین اسلام کے خلاف اتنے بڑے فتنے تھے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، جن کا تذکرہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا۔ رب کے گستاخ، نبی کے گستاخ، اولیاء کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، اہل بیت کے گستاخ، صدیقین، شہداء، علماء کے بے ادب گستاخ لوگ دین کو اتنا بگاڑا کہ لوگوں نے دین میں شک کرنا شروع کر دیا کہ اصل دین کیا ہے اور یہ دین کیا ہے۔ الحضرت امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، آپ آئے، آپ نے ان سب کا مقابلہ کیا، رد کیا، کتابیں لکھی، بیانات کیے، تقریریں کی، لوگوں میں گئے، وعظ و نصیحت کی، تبلیغ کی، اور لوگوں کو حقیقی دین اسلام پیش کیا ہے۔ حقیقی دین یہ ہے، اسلام یہ ہے، اللہ کا پسندیدہ مذہب، اللہ کا پسندیدہ دین، اس کے محبوب علیہ السلام کا پسندیدہ مذہب دین یہ ہے۔ اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب کچھ قربان کیا، یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، مگر دین اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا، آپ کے وصال کے بعد آپ دیکھیں پھر فتنے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ لوگ نماز سے دور ہو گئے۔ وہی فتنے جو اعلی حضرت کے دور میں تھے وہ دوبارہ پیدا ہوئے۔ آج سے 40 سال، 42 سال، 50 سال پیچھے چلے جائیں، پاکستان کا یہ آپ جائزہ لے لیں، میں ملک پاکستان کی بات کر لوں کہ پاکستان میں اگر کوئی شخص داڑھی رکھ لیتا تو لوگ اسے برا سمجھتے، اس کا مذاق اڑاتے، اس کے خلاف باتیں کرتے، اس کے خلاف طنز کرتے۔ وہ داڑھی رکھ کر کہیں سے گزر نہیں سکتا، امامہ پہن لے پھر تو وہ گھر سے باہر ہی نہیں آ سکتا۔ نماز سے دوری، زکوٰۃ پر عمل کرنے سے دوری، روزہ رکھنے سے دوری، حج زکوٰۃ اللہ کے فرائض پر عمل کرنے سے دوری، یہاں تک کہ پھر فتنے اور پیدا ہوئے جنہوں نے رب کی بے ادبیاں پھر شروع کی، انبیاء کی بے ادبیاں، انبیاء کی گستاخیاں، اولیاء کی گستاخیاں، صحابہ کی گستاخیاں، اہل بیت کی گستاخیاں اب تک ہو رہی ہیں۔ اب تک رافضی، خارجی، ناسبی لوگ صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی، انبیاء کی اب بھی بے ادبی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مسلمان کے عقائد کو بھی بگاڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ مسلمان کے اعمال کو بھی کمزور کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس 15ویں صدی میں میرے ولی کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دنیا میں بھیجا۔ آپ آئے،
اور آپ نے بچپن سے ہی دین اسلام کی خدمت کرنا شروع کی، اور 1981 2 ستمبر کو دعوت اسلامی جیسی تحریک کا آغاز کر کے آپ نے ان تمام فتنوں کا مقابلہ کیا اور مسلمانوں کے عقائد کو، مسلمانوں کے اعمال کو اسی طریقے پر لانے کی کوشش کی جو طریقہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے۔ آپ کی 42 سالہ محنت کی، 42 سالہ کوشش کی، رب سے محبت، نبی سے محبت، اولیاء سے محبت، صحابہ اہل بیت سے سچی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ان کی 42 سالہ محنت اور کوشش سے اللہ کریم نے دین اسلام کو دوبارہ ترقی اور عروج عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح کی، اعمال کی اصلاح کی، خالی کی نہیں بلکہ اب تک جاری و ساری ہے۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ نکلا کہ آج بھی جس طرح کفار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک یہ کوشش کر رہے تھے، کر رہے ہیں کہ کسی طرح دین اسلام کو مٹاؤ، دین کو ختم کرو، اسلام کو ختم کرو، اور اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ پہلے مسلمان کو ختم کرو۔ ہر طرح کی کوشش کرنے کے باوجود بھی دین اسلام کو نہیں مٹا پائے۔ اس کی وجہ مسلمان دین سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور اللہ اسی دین اسلام کو بچانے کے لیے کسی اپنے پیارے ولی کو دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ یہ ولی آ کر اس دین اسلام کو دوبارہ اٹھاتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اور اخلاص، اللہ کی محبت، نبی کی محبت اتنی کامل اور اکمل ہوتی ہے کہ اللہ اسی مرد قلندر کی کاوشوں کی برکت سے اللہ دین اسلام کو دوبارہ ترقی اور عروج عطا فرما دیتا ہے۔ کل کا آنے والا